میری بات سن رہے ہو؟ ایک سجدہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سجدے ناروے میں تھے، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ مہمان کو بٹھا کے کھلانا میزبان کی عزت ہے۔ مہمان سے تو پانی کا گلاس بھی نہیں بھروایا جاتا۔ تو میرے بندو میری بندیو، سجدے دنیا میں تھے، وہ ہو گئے، آج تم میری رحمت میں ہو، تمہارے سجدے میں نے اٹھا دیے، تمہاری نمازیں میں نے اٹھا دی۔ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، جو تمہیں تمہارے رب نے دنیا میں دیا تھا وہ تمہارے لیے کافی، جو تم نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا تھا وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہاں تم مہمان ہو، مہمان، اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، سارے مرد عورت اکٹھے ہوں گے جنت میں، عورتیں ایک طرف مرد ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج کچھ سوال تو کرو، کچھ مانگو تو صحیح۔ کہیں گے یا اللہ کیا مانگیں، سب کچھ تو مل گیا ہے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ گھر نہ در، جہاں رات آتی تھی سو جاتے تھے۔ ایک رات آ گئی بارش، اور بارش آئی بہت زیادہ، اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے کوئی ٹھکانہ ملے، تو وہ ایک غار نظر آیا، غار، اس میں اندر جانے لگے تو آگے شیر بیٹھے ہوئے، وہ بھی بارش سے بھاگ کے، تو کہنے لگے یا اللہ یہ شیروں کو ٹھکانہ دیا اور مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری کہ عیسیٰ تیری اس ایک رات کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، اور 1000 سال سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ 1000 سال، یہ نہیں کہ حال چھوٹا ہے بندے زیادہ ہیں لہذا واری واری آؤ تو کھاؤ، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ایک ہی دسترخوان لگے گا اور 1000 برس کھاتے جاؤ، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہاں کوئی کتنا کھا سکتا؟ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو کوئٹہ، وہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، تو انہوں نے بڑی وہ سجی اور پورے دمبے اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے رکھا ہوا، تو چنگا ہاتھ رکھ کے بندیاں کھاتا۔ تو جب وہ آخر آدمی کہاں تک کھائے، تو ایک آدمی نے چنگا چوکھا کھاتا ہے، جو دسترخوان سے اٹھنے لگا تو کہنے لگا ہائے۔ تو ایک اور ساتھی ساتھ بڑھ سکا، ہائے کیوں کیتی ہے کہ اے بچ کے واپس کیوں پیا جاتا ہے، ہائے اس سے کیتی ہے اے بچ کے واپس کیوں جا رہے۔ تو اپنی بے بسی دیکھو، دنیا میں ایک قوم گزری ہے تاتاری، یہ تاتارستان روس میں ہے، وہ چنگیز خان کی اولاد، وہ کم وقت ایسے تھے، کھا 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 کھا، جب یہاں تک ہو جاتے تو باہر جا کے حلق میں نا انگوٹھا یوں مار کے نا الٹی کر دیتے تھے، سارا نکال کے پا کے دوبارہ کھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کیا کھانا ہوا، تو اگلا ہی پہلا بھی بے لذت تھا، دوسرا بھی بے لذت تھا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے 1000 سال ولیمہ کھلاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹوں سے لدا ہوا سامان تجارت۔ مدینے میں تھوڑا مال کی شارٹیج تھی اور ریٹ بہت اپ ہو گئے تھے، تو اس موقع پر جب کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ منہ مانگے پیسے لیتے اور وہ اپنے مال بناتا ہے۔ تو جب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قافلہ ان کا مال 1000 اونٹوں سے لدا ہوا، تو مدینے کے پرچون کے تاجر ہے کہ جناب ہم آپ کا سودا خریدتے ہیں، کہا بتاؤ کیا نفع دو گے؟ وہ کہنے لگے 10 روپے کی چیز 12 روپے میں لے لیں گے۔ کہنے لگے تھوڑا ہے، مجھے زیادہ لگ چکا ہے۔ کہا ہم 10 روپے کی چیز 14 میں لے لیں، 10 پہ آپ کو 4 روپے نفع دے رہے ہیں۔ کہا نہیں تھوڑا ہے، مجھے زیادہ لگ چکا ہے۔ کہا ہم 10 کی چیز 15 میں لے لیں گے۔ کہا نہیں تھوڑا ہے، مجھے زیادہ لگ چکا ہے۔ کہا اس سے زیادہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اس سے اوپر تو کوئی نفع کما نہیں سکتا، تو آپ کو کس نے اس سے زیادہ پیسہ لگایا؟ مدینے کے سارے پرچون والے تاجر تو ہم بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا تم سے پہلے میرے رب نے میرا ریٹ بڑھا دیا ہے، اس نے مجھے کہا ہے عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خریدوں گا، تم میری 10 کی 15 میں لے رہے ہو، وہ میری 1 کی 10 میں لے رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل مال کی تنگی آئی ہوئی ہے، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرا سارا مال تجارت بمیں اصل کے مدینے کے فقیروں پہ صدقہ سورا تقسیم کر دیا۔ اب یہ تو یہاں نظر آیا کہ عثمان نے اصل بھی گنوا دیا، اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کا رسول سفید گھوڑے پر سوار ہیں، سبز پوشاک ہے، اور وہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ آگے کھڑے ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ یا رسول اللہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، آپ کو تو دیکھے مدت ہو گئی ہے،
آپ کی زیارت کو، آپ سے بات کرنے کو جی ترس رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ آج نہیں ہو سکتا، آج میں فارغ نہیں ہوں۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہ آج جو عثمان نے مدینے میں صدقہ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا ہے، اور اس کے بدلے جنت کی حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ کیا ہے۔ آج سارے نبی عثمان کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ مر کے آؤ، یہ کیا زیادہ کھاؤ تو پیٹ میں درد، نہ کھاؤ تو انہیں پٹھے ڈھیپو، زیادہ پیو تو پیشاب، زیادہ کھاؤ تو پخانے۔ کیا ہے؟ شراب کا نشہ ہے تو ادھر گرا پڑا، ادھر گرا پڑا، منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ کیا نشے ہیں؟ تو میرا اللہ کہے گا میرے بندو کچھ مانگو تو صحیح۔ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، کیا مانگے؟ کہا نہیں مانگو۔ کہ آج میں تمہیں تمہاری نیکی کا بدلہ نہیں دینا چاہتا، آج میں اپنی شان کا تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ فَإِنِّي لَنْ أُعْطِيكُمُ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ أُعْطِيكُمُ الْيَوْمَ بِقَدْرِ رَحْمَتِي وَكَرَامَتِي۔ تو کہیں گے اللہ راضی ہو جائے، کہیں گے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو لتر نہ پھیرنا میں دوزخ میں۔ میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، وہ ہو گیا، آگے مانگو۔ تو لوگ مانگیں گے، مانگیں گے، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا اور مانگو، کہیں گے یا اللہ ختم، کہ نہیں اور مانگو۔ پھر سوچ سوچ کے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا بس، کہیں گے یہ بات نہیں اور مانگو۔ پھر مانگنا شروع کریں گے، تیسری دفعہ کہیں گے یا اللہ بس اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو بھی بڑی دور پڑی ہوئی ہے، پر جاؤ جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ اس میں میرے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اس محفل میں سب سے چھوٹا سوال جو ہوگا اس مجمع میں، مرد عورت سب جمع ہیں، سب سے چھوٹا سوال ایک آدمی کھڑا کرے گا یا اللہ تو نے کہا تھا دنیا سے جی نہ لگانا، میں نے اس سے جی نہیں لگایا تھا، میں نے اسے قدموں کے نیچے رکھا تھا۔ آج میں تم سے سوال کرتا ہوں، جس دن تو نے دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ تو نے بنایا وہ سارے کا سارا مجھے آج دے دے۔ یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، تو بڑا سوال کتنا ہوگا اور کہاں تک ہوگا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے تو ابھی مانگا ہی کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آئیڈیل ہوم آگے ہے، ہمیشہ کا گھر آگے ہے۔ ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا عالی شان خوبصورت محل بنا، پھر اپنی رعایا کو بلایا، کھانا بھی کھلایا اور رائے بھی لی، میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے کہا جی بہت زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست۔ ایک فقیر چپ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ بھائی تو بھی تو بول۔ کہا جی بس باقی تو سب ٹھیک ہے، صرف اس میں 2 نقص ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو لوگ بھی سننے کے لیے ہو گئے، کیا نقص دیکھ لیے انہوں نے؟ تو ہاں بھائی کیا نقص ہے؟ کہا جی پہلا نقص تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، باقی سب ٹھیک، اس جگہ پہ چکی ٹھیک رہے گا۔ تو مانجا ہی پھیر چڑھے تو اس نے پوچھا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو؟ کہ ہاں ہے۔ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے معاملہ طے کر لو۔ جنت تک جانا ہے تو چابی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ۔ یہاں تو تمہیں سنت کی قدر نہیں، یہاں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہستی کیا ہے۔ کہ آپ نے کہا میری شان دیکھنا تو قیامت کے دن دیکھنا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ اور آپ نے کہا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ بلال اپنی قبر سے نہیں نکلے گا، اس کی قبر شام میں ہے، کہ میرے قدموں سے نکلے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا سارے لوگ میدان محشر کی طرف پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ یہ اذان ساری دنیا کا مشرک اور مومن اور مرد اور عورت سب سنیں گے۔ جب بلال کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ساری دنیا کا کافر اور مشرک اور مومن کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری شان دیکھنی ہو تو قیامت کے دن دیکھنا، جب لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا،
جب جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری آدم کی اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، سارے نبی میرے جھنڈے